السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخری مرتبہ ہم لوگ جو آیتیں پڑھ رہے تھے ان آیتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ ذکر حج کے دوران ہوا تھا، کیونکہ ہم جو آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں حج کے احکامات ذکر ہوئے تھے کہ حج کن مہینوں میں ہوتا ہے اور کن مہینوں میں یا کن ایام میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد عرفات جانا ہے، منی آنا ہے۔ تمام باتیں جو حج کے بارے میں تھیں وہ باتیں آپ کے سامنے اس دن آئی تھیں۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک طرح کے لوگ وہ تھے جو یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں دنیا میں جو کچھ ملنے والا ہے سب کا سب مل جائے، لہذا وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کہتے ہیں اللہ دنیا میں ہمارا جو کچھ حصہ ہے، دنیا میں ہمیں جو کچھ ملنے والا ہے سب ہمیں دنیا میں دے دے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا میں سب کچھ مل جائے، ساری دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، نام مل جائے، یا ان کو ایک عظیم پہچان مل جائے۔ یہ ان کی چاہت ہے کہ صرف بس دنیا مل جائے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ ایک طرح کے لوگ تھے۔ اور ایک لوگ وہ تھے جو کیا بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اہل ایمان ہوتے ہیں۔ یہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے والے کیا تھی؟ وہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ دنیا میں جو کچھ ہے ہمارا حصہ سب ہمیں دے دے، لیکن انہیں آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ اور لوگ کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اچھائی دے اور اچھائی آخرت میں بھی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے یہاں سے اس دن ایک بات بولی تھی اور پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ بعض لوگ دنیا کو بہت برا بھلا بولتے ہیں کہ دنیا بالکل بیکار ہے، دنیا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا نہیں، دنیا بھی ہمارے لیے اس طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ عمل کے لیے۔ انسان دنیا میں عمل کے لیے اور عبادات کے لیے۔ اگر وہ دنیا میں عبادات کرے اور اعمال کرے اور اللہ سے کیا چاہے؟ اے اللہ اچھائی ملے، کیا ملے؟ اچھائی ملے، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کارآمد اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر لیجئے۔ اہل ایمان دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں حسنہ مطلب اچھائی دے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ہر چیز اچھائی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز اچھائی نہیں۔ وہ کیا بول رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں وہ دے جو اچھا ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا اچھا مطلب کہ ہر خیر، چاہے وہ انسان کو علم مل جائے، چاہے وہ انسان کو اچھے اخلاق مل جائیں، چاہے انسان کو نیک بیوی اور نیک اولاد مل جائیں، چاہے انسان کو اور راحتیں مل جائیں، وہ کیا ہے؟ اچھائی ہے۔ تو انسان کیا بول رہا ہے؟ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اچھائی دے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ہر چیز اچھائی نہیں ہے۔ تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اچھائی دے۔ تو جو دنیا میں ہمیں چیزیں دکھتی ہیں ہر چیز کیا وہ اچھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ نے اس دن پڑھی تھی۔ خلاصہ کیا رہا؟ دو طرح کے لوگ تھے، ایک کیا بول رہے ہیں؟ بس دنیا مل جائے،
اور ایک کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، مطلب دنیا میں جو اچھائی ہے وہ بھی دے اور وہاں جو اچھائی ہے وہ بھی دے، اور ساتھ میں وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس دن پڑھی تھیں۔ آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، مطلب یہ ہوا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کب؟ فی ایام، کچھ دنوں میں، معدودات، جو گنتی کے ہیں، جو گنتی کے ہیں، یا ایسے بول لیجئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا کرو ذکر، فی ایام معدودات، کچھ دنوں میں۔ اس کے بعد ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ جو انسان بھی جلدی کرے 2 دن میں، جو انسان جلدی کرے 2 دن میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو لیٹ کرے، تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، یہ بشارت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تمہیں اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں یا کچھ دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پر کچھ دنوں کا مطلب یہ ہے کہ ایام تشریق، ایام تشریق، اور وہ بولتے ہیں ذو الحجہ کے مہینے میں 11، 12 اور 13 تاریخ کو، 11، 12 اور 13 تاریخ کو۔ تو حکم کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اے لوگوں اللہ کو یاد کرو کچھ دنوں میں۔ یہاں سے کچھ دن سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق، اور وہ کون کون سے ہیں؟ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ٹھیک ہے؟ تو حکم کیا؟ انسان خوب اللہ کو یاد کرے۔ اور آپ نے اس دن یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہر وہ بات ہے جس سے اللہ کیا ہوتا ہو؟ خوش ہوتا ہو۔ اب چاہے انسان وہ بات بول کر اللہ کو یاد کرے، چاہے انسان کوئی عمل کر کے اللہ کو یاد کرے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو شاید ایک بات اور معلوم ہو کہ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو 9 ذی الحجہ میں، یعنی کہ عرفات کی صبح میں، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد خاص تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے، ہوتی ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کب سے کب تک ہوتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کب تک؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ یعنی کہ حکم کیا مل رہا ہے؟ اے لوگوں ان دنوں میں، کن دنوں میں؟ 11، 12، 13 ذی الحجہ میں اللہ کو یاد کرو۔ میں نے آپ سے کہا یاد کیا؟ اللہ کی ہر وہ بات جس سے اللہ کی یاد آ جائے، اب چاہے وہ بات ہو چاہے وہ عمل ہو۔ تو ان دنوں میں جو بھی اعمال کیے جائیں وہ سب اللہ کی یاد ہے، چاہے وہ تکبیرات ہوں، چاہے وہ ذبح کرنا ہو، چاہے وہ ذبح کرنا ہو، یا ان دنوں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہو، یا صفا اور مروہ کی سعی، کچھ بھی ہو، اگر اس سے اللہ کی یاد آ رہی تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حکم کیا ہے؟ ان کچھ دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ وہ کیسے؟ زبان سے اور ہر عبادت سے، چاہے وہ صفا اور مروہ کی سعی ہو، طواف ہو، چاہے وہ تکبیرات ہو، چاہے وہ اور عام عبادات ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ پس جو انسان ان 2 دنوں میں جلدی کرے، جو انسان ان 2 دنوں میں جلدی کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کون 2 دن؟ 11 اور 12 میں۔ کیا جلدی کرے؟ یعنی کہ وہ ان 2 دنوں میں 12ویں تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی عبادات سے فارغ ہو کر وہ واپس آ جائے اور مکہ چھوڑ دے، یعنی وہ جلدی آ جائے اور غروب شمس یعنی سن سیٹ ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جائے، تو وہ جلدی کر رہا ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ لوگ کیا مانتے ہیں کہ جب بھی انسان حج کے موقع سے وہاں پر جائے تو وہ 11،
12 اور 13 تک وہاں پر ٹھہرے ضروری ہے۔ اللہ نے کیا بولا؟ اگر آپ 11 میں وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور 12 کی غروب شمس سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے کیا ہو رہا ہے، آپ پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ یہ واجب نہیں تھا۔ اگر واجب ہوتا تو گنہگار ہوتے انسان، یعنی کہ واجب نہیں تھا تو بہتر کیا ہے انسان رک جائے۔ ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا ومن تاخر، اور جو لیٹ کرے، جو تاخیر کرے، کیا مطلب؟ جو 13 تاریخ تک رک جائے وہاں پر، 12 کو واپس نہیں ہے۔ ابھی کیا تھا کہ جو 12 کو ہی واپس آ جائے غروب شمس سے پہلے، اب کیا رہے ومن تاخر، جو لیٹ کرے، جو تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، یعنی کہ جو 13 تک رک جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ انعام کس کے لیے؟ لمن اتقا، یہ کام تو وہ کرتے ہیں جو اللہ سے بہت ہی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جن کے یہاں پر تقویٰ ہوتا ہے وہ نیکیوں میں کیا کرتے ہیں؟ بڑھتے ہیں۔ باقی جن کا تقویٰ کچھ کم ہوتا ہے وہ پہلے ہی وہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہاں بات مجبوری نہیں چل رہی ہے، بہتر کیا کریں اگر موقع ہے، کوئی رکاوٹ اور مجبوری نہیں، انسان 13 تاریخ تک وہاں پر رکے اور اللہ کی عبادات کرتا رہے۔ اس کے بعد ہے واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، وعلموا اور جان لو کیا؟ انکم کہ بے شک آپ لوگ، الیہ اس کی طرف، تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ کب؟ قیامت کے موقع سے، قیامت کے موقع سے۔ تو حکم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو، جان لو کہ آپ کو اللہ کے پاس ہی دوبارہ سے جمع اور اکٹھا کیا جائے گا۔ قابل غور بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حج کے مسائل ذکر کرتے ہوئے جمع کیے جانے کا ذکر کیا، اور کیا کہا؟ لوگوں اللہ سے ڈرو، جان لو کہ آپ کو اللہ کے پاس دوبارہ سے جمع اور اکٹھا کیا جائے گا۔ تو حج کے موقع سے ہی اللہ تعالیٰ کیا جمع کیے جانے کا کر رہا ہے ذکر، کہ آپ جب بروز قیامت، وہ دن آئے گا آپ سامنے کہ قیامت آ رہی ہوگی یا آ چکی ہوگی، تو آپ کو اس دن میں اللہ کے یہاں جمع کیا جائے گا۔ یہ حکم حج کے دوران آ رہا ہے۔ اصل میں اس حکم کے حج کے دوران آنے میں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ویسے ہی بروز قیامت جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کے یہاں پر جمع ہوں گے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، جو انسان بھی کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ انسان چاہے وہ کسی بھی دیش اور ملک سے ہو، تمام لوگ مختلف علاقوں سے، کوئی مشرق سے ہے، کوئی ویسٹ سے ہے، کوئی فلاں سے ہے، کوئی فلاں ملک سے ہے، کوئی فلاں شہر سے، تمام لوگ پوری دنیا سے حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور یہی سیم چیز بروز قیامت بھی ہونے والی ہے کہ کوئی انسان کہیں کا بھی ہو، اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے یہاں پر جمع ہونا ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ لوگوں اللہ سے ڈرو اور جان لو آپ کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ حج کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے تھے کہ آپ کہیں کے بھی ہو، آپ یہاں پر آ کے جمع ہو رہے ہو، ویسے ہی آپ کو بروز قیامت اللہ کے یہاں بھی جمع ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 203 تھی۔ کوئی اہم بات جو آپ نے اس آیت سے جانی اور سیکھی ہو؟ کوئی بھی خاص بات؟ اگر زیادہ کسی بات کو مطلب پورا پراپر کیا جائے تو یہ تقوی والوں کی نشانی ہے، جیسے وہ اگر 13 تک رکتے ہیں تو وہ تقوی والے ہیں۔ یعنی کہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں وہ زیادہ عبادات کو انجام دیتے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ ہیں جو 13 تک رک رہے ہیں اور اللہ کی عبادات کر رہے ہیں۔ اور کوئی خاص بات؟ اگر 13 سے پہلے آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ چلیے بہتر، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 204 ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ سے دو لوگوں کی صفات پیش ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا، ابھی دو لوگوں کی صفات آئی تھیں۔ ایک لوگ وہ تھے جو کیا بولتے ہیں، اے اللہ دنیا میں جو کچھ ملنے والا ہے سب دنیا میں ہی دے دے۔ اور ایک لوگ کون تھے، وہ کیا بولتے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ اور اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی اور حسنہ دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک قسم وہ تھی لوگوں کی۔ ایک اب آ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ جو 204 اس آیت میں موجود ہے۔
ومن الناس کچھ لوگ ایسے ہیں من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو پسند آئے گی. ومن الناس کچھ لوگ ایسے ہیں من یعجبک آپ کو پسند آئے گی قولہ جن کی بات کس بارے میں فی الحیاۃ الدنیا دنیا کے بارے میں وہ جب بھی بات کریں گے تو آپ کو ان کی بات پسند آئے گی. ویشہد اللہ اور وہ انسان اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے علی ما فی قلبہ اس بات پر جو اس کے دل میں وہ انسان اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے. وہو الد الخصام اور وہ انسان بے انتہا جھگڑنے والا اور لڑنے والا انسان ہے. آئے سمجھیے اصل میں یہاں پر منافقین کا ذکر چل رہا ہے. ابھی جو آپ نے 2 قسم پڑھی تھیں وہ اہل دنیا اور اہل ایمان کی تھیں. کچھ لوگ صرف دنیا والے ہیں, کیا بولتے ہیں اللہ بس دنیا مل جائے, اور اہل ایمان کیا بولتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں مل جائے. یہاں پر کیا بات آ رہی ہے, جو منافقین ہیں وہ کیا بولتے ہیں ومن الناس کچھ لوگ مطلب کہ منافقین ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا کے میٹر میں دنیا کے معاملے میں بات کرتے ہیں اور زبان کھولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی دنیا کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو وہ جو بھی بولیں ان کا بولنا آپ کو بہت پسند آتا ہے. کیا مطلب, یعنی کہ جب بھی دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہ ایسے بات کرتے ہیں, ایسے بولتے ہیں, ایسے دلائل کو براہین کو پیش کرتے ہیں اور ایسے علمی بات کرتے ہیں کہ انسان کیا بولتا ہے ارے واہ یہ انسان کیا بول رہا ہے, اس کی کیا معلومات ہیں. یہ باقاعدہ آیت کے الفاظ ہیں. ومن الناس کچھ لوگ ایسے ہیں من یعجبک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دنیا کے معاملے میں کوئی بھی بات بولیں تو آپ کو ان کا بولنا بہت ہی پسند آئے گا کہ انسان کیا بول رہا ہے, کیا معلومات ہے اور کیا بولنے کا سلیقہ ہے. اور اس کی ایک خامی یہ کہ وہ کیا بول رہا ہے, جب بھی کچھ بولتا ہے دنیا کے معاملے میں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا. اور دوسری بات یا دوسری اس کی پہچان ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس بات کو لے کر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس بات کو لے کر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. کیا مطلب, وہ بولتا ہے بھائی میں ایمان والا انسان ہوں, میں کون ہوں صاحب ایمان ہوں, میرے دل میں ایمان بستا ہے اور میں جھوٹنے والا میں بہت ہی سچا انسان ہوں. 2 باتیں آ گئیں. پہلی بات کیا, جو منافقین ہوتے ہیں جب بھی وہ دنیا کے میٹر میں بولیں تو بہت اچھے سے بات کرتے ہیں, اور دوسری بات کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اور ایمان ہمارے دل میں بستا ہے. اور تیسری پہچان کیا وہو الد الخصام وہ انسان بے انتہا لڑنے اور جھگڑنے والا انسان ہے. وہ انسان بے انتہا لڑنے اور جھگڑنے والا انسان. کیا مطلب, جب بھی جھگڑے کا موقع آ جائے تو بہت بڑا جھگڑالو وہ انسان بن جاتا ہے. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب العالمین کو جو لوگ بے انتہا ناپسند ہیں ان میں ایک انسان وہ ہے جو بہت ہی جھگڑالو قسم کا انسان ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, وہاں پر منافقین کی جو علامتیں اور پہچان موجود ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ منافقین جھگڑا کرتے ہیں اذا خاصم فجر, اور جب بھی جھگڑا کرتے ہیں تو ہمیشہ گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو 3 علامتیں یہاں پر منافقین کی آ گئی. پہلی کیا, جب وہ بولتے ہیں کس معاملے میں دنیا کے معاملے میں تو بہت اچھے سے بولتے ہیں, اور دوسری کیا وہ جھوٹ میں کیا بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی ایمان بستا ہے اور ہم صاحب ایمان ہیں, اور تیسری پہچان کیا وہ بہت ہی بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے 205 آگے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پیٹھ پھیرتے ہیں مطلب جب وہ کسی سے بات کریں اور وہ واپس جائیں, وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ پیٹھ پھیر لیں واپس مڑ کر جائیں کیا کرتے ہیں سعی فی الارض تو زمین میں چلتے ہیں, سعی فی الارض زمین میں چلتے ہیں. کیوں لیفسد فیہا تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں, اور آگے ویہلک الحرث والنسل تاکہ وہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کر دیں. وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ مڑ کر جاتے ہیں سعی فی الارض تو وہ زمین میں چلتے ہیں. کیوں تاکہ وہ زمین میں فساد پیدا کریں اور کیا کریں
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ حرث مطلب کھیتی کو، اور نسل مطلب کہ اولاد وغیرہ کو، یعنی کہ جو بھی نسلیں آنے والی ہیں ان کو برباد کرتے ہیں۔ آگے ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پانچویں پہچان کیا آئی؟ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرے۔ اور یہ فساد کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین میں فساد کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے بتائیں؟ لڑائی جھگڑا کر کے، یا پھر جھوٹ بول کر، یا اور کوئی غیبت کر کے، منافقین والے اعمال کر کے، اور کوئی؟ زمین میں فساد کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زمین کی اصلاح کرنا، ایک ہوتا ہے زمین کو برباد کرنا۔ زمین کی اصلاح کیا ہے کہ زمین میں نیکیوں کو اور خیرات کو پھیلایا جائے، کیونکہ اگر نیکیاں موجود رہیں گی تو پھر زمین میں ہریالی وغیرہ آئے گی اور زمین بالکل سرسبز اور شاداب رہے گی۔ اور جب زمین میں گناہوں کو پروموٹ کیا جائے، اور جب زمین میں گناہوں کو بڑھاوا دیا جائے، تبھی سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بگاڑ یا تو موسم کی شکل میں سامنے آتا ہے، یا فصلوں کی بربادی کی شکل میں سامنے آتا ہے، یا پھر ہماری نسلیں ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے جس زمانے میں آج ہم لوگ جی رہے ہیں، اس زمانے میں زمین میں فساد بالکل واضح انداز میں پھیل چکا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ وہ گناہ کے جو آثار ہیں، وہ آثار بگاڑ اور فساد کی شکل میں زمین کے خشکی اور گیلے تری والے دونوں علاقوں میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد بگاڑ آ چکا ہے کہاں پر؟ فی البر خشکی والے علاقوں میں، والبحری اور تری والے علاقوں میں۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور وہ بگاڑ کیا ہے؟ کبھی آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا لگ بھگ آج سے 10-15 سال پہلے، کہ موسموں کا جو ٹائم تھا ہر چیز ٹائمنگ پر ہوتی تھی، کہ جو موسم بارش کا ہے تو بارش اسی موسم میں ہو رہی ہے، جو موسم گرمی کا ہے گرمی اسی موسم میں ہو رہی ہے، اور جو موسم ٹھنڈ کا ہے تبھی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ لیکن آج جو ٹائم ہے وہ ٹائم بالکل بدل چکا ہے۔ آپ دیکھیے آج تاریخ کیا ہے؟ آج تاریخ کیا ہے؟ 3 دسمبر۔ دسمبر کے مہینے میں اچھی خاصی ٹھنڈ شروع ہو جاتی تھی، لیکن اب حال کیا ہے؟ ابھی تک جیکٹ وغیرہ نہیں آئی، ہم لوگ آرام سے رہ رہے ہیں، اور ابھی بہت ٹھنڈ نہیں آئی ہے، نظام بگڑ چکا ہے۔ بارش جب ہونا تھی تب بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اور جب نہیں ہونا ہوتی ہیں تب بارشیں ہو جاتی ہیں۔ یا تو گرمی نہیں ہوتی ہے، اور ہوتی تو پھر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ جو ٹائم ہے اس سے آگے یا پیچھے ہوگا گرمیاں پڑ رہی ہیں۔ مطلب کیا؟ موسم کا جو ٹائم ہے، جو اتنا سے نظام تھا، وہ بالکل بدل چکا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے فصلیں بہت برباد ہو رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، گناہ پھیل رہے ہیں، فساد پھیل رہا ہے۔ تو ایک کسان پوری کوشش کر رہا ہے، دماغ لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے کھیت پر، سارے کام کر رہا ہے، لیکن رزلٹ کیا رہا ہے؟ زیرو۔ فصلیں برباد ہو رہی اسی فساد کی وجہ سے۔ یعنی کہ اصلاح کیا ہے کہ زمین کو بھلائیوں سے بھر دیا جائے، فساد کیا ہے؟ زمین میں گناہوں کو عام کر دیا جائے۔ اور یہی آج کا حال ہے کہ لوگ اصلاح تو چھوڑ رہے ہیں اور فساد کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جس کے ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں کہ نظام بدل رہے ہیں اور ہم پر خسارے اور نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال تو آیت کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب منافقین منہ موڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ زمین میں چلتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد پیدا کریں، اور وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کریں۔ مطلب کہ ان کے کام ایسے ہیں کہ وہ کھیتیاں بھی برباد کر رہے ہیں اور نسلیں بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے آج کل کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو نسلوں کو، جو نسلیں آگے آنے والی ہیں، ان کو برباد کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ پھر ایسے
منصوبے پیش کر رہے ہیں جس سے نسلیں برباد ہو رہی ہیں. کبھی آپ سوچئے کیا ہم اس آیت میں داخل تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہاں پر صفات ہیں اہل نفاق کی کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ نسلوں کو اور کھیتی کو برباد کرنا. اس کے بعد واللہ لا يحب الفساد، اور رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا. 2 آیتیں ہو گئیں. ایک آیت اور دیکھ لیجئے جو اسی اہل نفاق کی پہچان کے بارے میں. 206 آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اس سے کہا جائے کیا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آخذتہ العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم، جب لوگ اس سے بولیں کہ تم اللہ سے ڈرو تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے اندر. آخذتہ العزۃ، اسے عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے اندر. فحسبہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے. یہ ایک اور پہچان آ رہی ہے، وہ کیا؟ جب لوگ انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ برے کام چھوڑ دو، یہ فساد ہے، یہ بگاڑ، یہ چھوڑ دیجئے، ڈریے اللہ سے، تو جو اس کی عزت نفس ہے، جو اس کی جھوٹی عزت ہے، وہ اسے گناہوں میں اور گرفتار کر رہی ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ اگر میں کچھ اچھے کام کر لوں اس سے میری شان گھٹتی ہے، اس سے میری شان گھٹ رہی ہے. آپ دیکھیں آیت کے الفاظ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اس سے کہا جائے کہ ڈرو اللہ سے، کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کی جھوٹی عزت اس کو گناہوں میں اور پکڑ رہی ہے. کیا مطلب؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ میری عزت تو گناہوں میں نہ کہ اچھائیوں میں. لوگ بول رہے ہیں اچھائی کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، وہ کیا سوچتا ہے؟ میری عزت تو گناہوں میں. تو اس کی جو عزت ہے نا، جھوٹی عزت، وہ اسے گناہوں میں مزید بڑھاتی ہے. وہ کیسے؟ جیسے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایک انسان تھا گزشتہ امتوں میں، اس کا نام تھا قارون. کیا نام تھا؟ قارون. اس انسان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں ان مفاتحہ، اس کے پاس جو پیسہ تھا وہ الماری وغیرہ میں رکھا ہوا تھا، خزانے کی جو تجوریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں خزانہ پیسہ رکھا ہوا تھا، خزانہ رکھا ہوا تھا. ان تجوریوں اور الماریوں کی جو کیز اور چابیاں تھیں، وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت چاہیے تھی. بات سمجھے؟ اس کے پاس جو خزانہ تھا، خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اس خزانے کو، جو چابیاں ہیں ان چابیوں کو، یعنی وہ خزانہ جہاں پر رکھا ہوا ہے، جن الماری میں رکھا ہوا ہے، ان الماری کی جو کیز اور چابیاں ہیں، محض ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت اور لوگ چاہیے تھے کہ بہت لوگ آئیں اور وہ ان الماریوں کی چابیوں کو اٹھائیں. اتنا اس کے پاس کیا تھا؟ پیسہ تھا. لوگوں نے اس سے بولا یہ پیسہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے اور آپ لوگوں پر خرچ کیجئے. تو وہ کیا بولتا ہے؟ یہی بات دیکھیے لوگ کیا بول رہے ہیں، ڈرو اللہ سے اور پیسے کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اب اس کی جھوٹی عزت کیا ہے؟ وہ بولتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو پیسہ ملا ہے، مجھے جو پیسہ ملا ہے وہ میرے پاس جو علم ہے اس علم کی وجہ سے ملا ہے. اب آپ دیکھیے لوگ کیا بول رہے ہیں، پیسہ ملا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ کیا بولتا ہے، میں کیوں خرچ کروں، یہ میری عزت نہیں. اس کی عزت کیا ہے کہ پیسے والے پاس میں روک لوں. اور وہ کیا بول رہا ہے، مجھے جو پیسہ ملا ہے یہ میرے پاس جو قابلیت ہے، جو ہنر ہے اور جو خاص باتیں ہیں، اس بدولت مجھے یہ پیسہ ملا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب ان سے آپ کیا بولیں، کچھ اچھے کام کر لیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، تقوی والے کام کر لیجئے، تو ان کی جو جھوٹی عزت ہے وہ انہیں گناہوں میں مزید بڑھاتی ہے. کہ آپ جاؤ گے اچھے کاموں میں، آپ جاؤ گے اچھی باتیں سننے کے لیے، ارے ہم نے جمعہ تو پڑھ لیا ہے نا، بس کافی ہے. اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر کمزور مسلمان ہوتے ہیں یا کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم وہاں پر بیٹھیں گے تو ہماری عزت کیا ہوگی، کم ہوگی. یہ بعض لوگوں کی باقاعدہ سوچ ہے، اور یہ سوچ تھی کفار کی. ایک بار کیا ہوا، کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بولی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو محفل ہے اس محفل میں جو مسلمان بیٹھتے ہیں وہ مسلمان بے انتہا غریب اور فقیر مسلمان ہیں، اور ہم لوگ کون ہیں، ہم سیٹ لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. اگر ہم آپ کی محفل میں آئیں اور ہم ان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں
اور قرآن کی باتیں سنیں تو ہماری شان میں کمی آئے گی. اب ایک کام کریے, آپ ہمارے لیے ایک سیپریٹ مجلس کا انتخاب کیجئے, ہم وہاں پر آئیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے. اللہ نے منع فرما دیا, نہیں اے نبی, انہیں ایمان نہیں, انہیں تو اپنی عزت چاہیے. اگر یہ ایمان کے متلاشی ہوتے تو یہ آپ کی محفل میں خود حاضر ہوتے. یہ کیا بول رہے ہیں, اس میں غریب لوگ ہیں, ہم نہیں آئیں گے. مجلس کا الگ سے انتخاب کیجئے, پھر ہم وہاں پر حاضر ہوں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان سے کیا بولیں, اچھے کام کر لیجئے, تقوی والے کام کر لیجئے, یہ کام اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, آپ وہ کام کر لیجئے. تو کیا بولتے ہیں, نہیں اگر ہم نے فلاں کام کیے لوگ ہمیں کیا بولیں گے, ہماری بدنامی ہو جائے گی. شادی کا موقع ہو, لوگ کیا بولیں, سنت والی شادی کیجئے, اچھے کام کیجئے. تو فلاں صاحب کیا بولتے ہیں, ارے اگر ہم نے وہ کام نہیں, پھر لوگ کیا بولیں گے, ارے آپ تو امیر لوگ ہیں, آپ نے شادی کر دی, یہ تو ہماری توہین ہو جائے گی. لہذا وہ لوگ 1-2 ہفتے پہلے ہی سے اتنے زیادہ لوگ پریشان کرتے ہیں, چاہے وہ جو بھی کریں, کہ بس کیا کہا جائے. بہرحال تو سوچ کیا ہے, یہ اہل نفاق کی پہچان ہے کہ جب لوگ ان سے بولیں ڈرو اللہ سے, تو ان کی جھوٹی عزت ان کو پکڑتی ہے گناہوں کے اندر. کیا آپ اور گناہ کریے, فحسبہ جہنم. تو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے جہنم کافی ہے, انہیں جہنم ملے گی کیونکہ ان کی یہی حرکتیں ہیں. اس کے بعد وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. انسان وہاں پر رہے جائے, بہت بری جگہ ہے. ایک بات آپ سے اور بولوں, اللہ رب العالمین نے جہنم میں رہنے کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات کیا, انہا ساعت مستقرن و مقامہ, کہ جو جہنم ہے وہ بری جگہ ہے 2 اعتبار سے. کیونکہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک گھر وہ ہے جہاں پر لوگ کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں اور رہ رہے ہیں اور پھر باقاعدہ باہر چلے جائیں گے. ایک گھر وہ جہاں پر لوگ باقاعدہ رہتے ہی ہیں. تو اللہ نے کہا اگر کوئی انسان جہنم میں کچھ دیر کے لیے رہے تب بھی وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اگر انسان وہاں پر ہمیشہ رہے تب بھی ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. انہا ساعت مستقرن و مقامہ, انسان کچھ دیر جہنم میں ٹھہرے اور رک جائے تبھی وہ ٹھکانہ کیا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور انسان ہمیشہ وہاں پر رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, تب تو ٹھکانہ اور برا ہے. تو الفاظ کیا ہیں, وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آپ لوگوں نے ان 3 آیات جن میں ایک ساتھ منافقین کی پہچان موجود ہیں, ان سے آپ نے کیا اہم بات جانی اور سیکھی؟ منافق جو ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا کر کے فساد پھیلاتے ہیں. ماشاء اللہ. جی, منافقین جب پیٹ پھینک کر جاتے ہیں تو وہ زمین میں چلتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. جی, اللہ کو فساد پھیلانے والے لوگ بالکل پسند نہیں, جو لڑائی جھگڑا والے لوگ ہوتے ہیں اور جو فساد پھیلاتے. بہت اچھا. جب اللہ کو یاد کرنے کا کہا جائے تو اس کی تسبیح کرنی چاہیے یا کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے. بہت اچھا. جی, نفرت پھیلاتے ہیں منافق لوگ, جہنم لوگ. جہنم کی بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ کہ جہنم کے لیے 2 منٹ بھی رکنا ہے بہت بھاری اگر جہنم میں رکے. ٹھیک ہے, اور کوئی خاص بات؟ بارش مطلب بے موسم بارش ہوتی ہے, ویدر چینج ہونے کا. جی, قیامت کی اور یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ نظام. کبھی آپ سوچیے کہ گناہوں کا یہ اثر ہے. اب آپ سوچیے گناہوں کا اثر موسم پر یہ پڑ رہا ہے, موسم پر یہ پڑ رہا ہے, پھر انسان پر کیا پڑتا ہوگا. کبھی آپ نے شاید یہ بات سنی ہو کہ حجر اسود جنتی پتھر جنت سے آیا تھا, اور جب آیا تھا تو بالکل سفید پتھر تھا. ترمذی کا حدیث کیا, بالکل سفید تھا, لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جنتی پتھر بھی کالا ہو گیا. اب آپ سوچیے گناہوں کا اثر, مطلب پیڑ پودے پتھر ان پر یہ پڑ رہا ہے, تو جو صاحب معاصی گناہ خود کر رہا ہے اس پر کیا سے پڑتا ہوگا. باقاعدہ علماء کہتے ہیں, اور اسلاف کے سے یہ بات مشہور ہے, اسلاف کہتے تھے اگر میری بیوی مجھ سے برے انداز میں بات کرے اور تلخ لہجے مجھ سے مخاطب مجھ سے بات کرے, میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی میرے فلاں گناہ کی وجہ سے, جو گناہ میں نے زمانے ماضی میں کیے ہیں ان گناہوں کا اثر مجھے اپنی بیوی اپنے بچوں کے اندر دیکھنے کو اس کا اثر ملتا ہے. یہ اسلاف کے اقوال تھے.
ہم دعا کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔